دیاں دیواراں تے بھی نور نظر یہ حضور دے تبسم فرمان دا جدوں تبسم فرمایا حضور کدی بھی حضور نے کدی جویں اسی ہسنے نا کڑاکا مار کے حضور کدی انج نہیں سن ہسے حضور نے جدوں بھی فرمایا تبسم ہی فرمایا اور حدیث شریف دے لفظ جڑے اذا تکلم جدوں بھی حضور کلام فرماندے رؤیا کا نور یخرج من ثنایاہ فرمایا جدوں حضور گلاں کردیاں ہونٹ گول ہوئے سن تے سامنے والے دنداں وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں گلاں کردیاں دنداں وچوں نور دیاں لاٹاں تو پھر جدوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے تو جس ویلے نور دی لاٹ دیوار تے پئی نا تے خدیجہ بنت خویلد نے ویکھیا حضور دے چہرے تے نظر پئی تے دل دی دنیا بدل گئی وہ جو ہے دل دی دنیا بدل گئی حضرات کئی دن گزر گئے بنت خدیجہ بنت خویلد حضور دا انتظار کرتی رہی ہے پر سرکار دوبارہ اس گلی تو نہیں گزرے ایک دن حضرت خدیجہ نے کی کیتا ہے اپنے غلام ناصرہ نو بلا کے فرمایا وہ بندہ کون ہے جدے حسن و جمال دے قصیدے میں پہ پڑھنی ہوں حضرات دی مکار توجہ کرو ایسا کہنا کہ دا نام محمد ہے عبداللہ دے باپ دا نام ہے عبد المطلب دے دادے دا نام ہے انہیں کہ انہوں میرے کو لے کے آؤ ناصرہ حضور دی بار کے چلا گیا جاکہ کہنے لگا محمد بن عبداللہ میری ملکہ تینوں بلا دیئے میرے آقا فرمایا میں ٹائم لے کے دکھا اپنے گھر جا کے گل کی تھی جدوں چاچا جان جناب ابو طالب کہنے لگے اے پیارے جے خدیجہ بلا رہی ہے تے تو جا میری طرف اجازت ہے حضرات دی وقار توجہ کرو میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے جب آج پردہ لو بیبیاں پردہ کر دیا ادو رواج کی ہے کمرے اندر رسی ہے ادھے اتے کپڑا لگا ہے ایک پاسے ملکہ بیٹھی ہے دوسرے پاسے کائنات والی بیٹھا کائنات والی بیٹھا ہے ایک پاسے ملکہ بیٹھی ہے دوسرے پاسے مدنی تاجدار بیٹھے ہیں تے خدیجہ بنت خویلد کہتی ہے اے محمد بن عبداللہ میں تینوں پیشکش کرنا چاہنی ہوں اگر دوسرے سردارانہ تو مان لے کے جاندہ رہا ہے ان پیشکش میں کرنی ہوں بال میرا تو لے کے جا لیاقہ فرمایا صلاح کر کے بسا حضور اٹھ کے چلے گئے وہ لوگوں آقا گھر تشریف لے گئے اپنے چاچا جان نہ جا کے صلاح کی دیئے چاچا کہنے لگا بیٹے اگر خدیجہ نے آکھے آئے جو بی بی امیر تے چنگی ہے انہیں ایک تے پارس آئے جہاں دا محل لے کے جایا کر پھر آقا علیہ السلام نے پیشکش قبول کر لیے جدوں پہلی بکباری محل لے کے چلے ہیں خدیجہ بنت خویلد اتھے حضور دا جناب والا انتظار کر دیئے اترم نصرہ سرکار دے نال رستے وچ جاندیاں انہیں کمال ویکھے میں معجزات ویکھے انہیں حضور دے جدو کمال تے معجزات ویکھے نا وہ بھی فریفتہ ہو گیا وہ بھی فریفتہ ہو گیا ادھر ساری رات خدیجہ بنت خویلد حضور دے انتظار اچھ کدوں واپس ہونا ہے لگیاں ہونا میاں صاحب نے بڑی پیاری گل کی تھی آپ فرماتے ہیں وہ قسم خدا دی بنا خدا دی اوکھے زخم جدائیاں اور پچھلے لوگ جدائیاں کولوں دے دیندے گئے دعائیاں وہ لمبی رات جدائیاں والی تے پل بر سکھیاں باندے تے جیڑا روگ عشق دا کہتی تے سوئی گئی درد پچھانے وہ جیڑا روگ عشق دا کہتی آتے سوئی گئی درد پچھانے
رات جیوکار وہ ساری رات انتظار کر دیئے دن گزرتے جا رہے ہیں ان لوگوں ادھر مصر نبی پاک دے نال حضرات ایک راستے میں ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے نبی پاک ایک جگہ تے ٹھہر گئے ہیں سارا قافلہ ایک جگہ تے پڑاؤ لا کے بیٹھا ہے حضرات ایک جگہ تے پڑاؤ لا کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب والا تھوڑی دیر تو بعد میسرا آ کے کہنے لگا جناب چلیے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو چلیے لیکن سورج اپنی توانی اندر ہے میسرا کہندا جدوں حضور اٹھ کے چلن لگے رب کعبہ دی قسم سارے قافلے تے سورج نے دھوپ کیتی ہے مدنی تے بدلاں نے چھاں کیتی پورے قافلے تے سورج دی توپے تے مدنی اتے چھاں ہے تو جو مدنی اتے چھاں تے میسرا وے کے حیران تے پریشان ہے دل ایک ٹھان لئیے میں خدیجہ نو جا کے دساں گا حضرات اور توجہ کرو جدوں قافلہ لے کے واپس آئے تے میسرا خدیجہ بنت خویلد نو ملیا جا کے کہندا ملکہ جڑا انتخاب کیتا ہے وہ بندہ بڑائی وہ بڑی شاناں والا وہ بڑے کمال والا ہی انہیں آکھیا بولتا صحیح کی کمال رکھے آئی انہیں آکھیا کی دساں میں بے حیران پورے قافلے تے سورج نے دھوپ کیتی ہے اسے کلے تے بدلاں نے چھاں کیتی پورے قافلے تے توپے اسے کلے اتے ہی بدلاں دی چھائیں میں تے وے کے حیران رہ گیا انہیں آکھیا لے پھر میسرا ہن تے تو ایک ویکھیا نا ہن میرے نہ کر سودا انہیں کہا کی انہیں کہا تو ہن جننے کمال ہو دے تے جننے معجزے آ کے دسے گا نا انہیں ایک معجزے دے بدلے 10 درہم دیا ہن نوکر نو کی چاہیے وہ تے کام ہی ہے پیسے ملن ہن توجہ ہے تہاڈی خدیجہ بنت خویلد ملکہ مکہ کی آندی ہے ایک کمال ویکھے گا تے 10 درہم ہن دوسری واری قافلہ لے کے جدوں ملک شام روانہ ہوئے نا تے رستے وچ جاندے ایک جگہ تے قافلہ رکیا رکن تو بعد جدو قافلہ چلن لگا تو انہاں وچ ایک بندہ ایسا سی جی دی ڈاچی جڑی سی اٹھدی نہیں سی بیمار ہو گئی یا کمزور ہو گئی یا تے کوئی چلیا نہیں سی جانا میسرا کہنے لگا جناب سفر بڑی دور دا ہے چھتی کرو اپنا سامان بنو تے چلن دی کوشش کرو چلیے انہیں آکھے آن کے کہندا میسرا میں کیویں جا سکنا مال تے میرا تواڈے کول ہے پر ڈاچی میری اٹھدی نہیں پئی کمزور ہے ہن کی کراں نبی پاک تشریف لے کے آ گئے آپ نے فرمایا بیلیاں او پریشان ہون دی او دوڑ کوئی نہیں او میں جو کوڑا آپ نے ڈاچی میں اپنی چھڑی لائیے او ڈاچی جڑی اٹھ دی نہیں ہن رک دی میسرا مکے والموں کر کے آندا ہے ملکہ 10 درہم ہو گئے نہیں ملکہ ایک 10 دے ہو گئے نہیں حضرات قافلہ اگے ٹر پیا اگے چل دیاں ایک جگہ آ گئی اوتھے پڑاؤ لا لیا حضرات بھوک لگ گئی سامنے کھجور دا درخت ہے جناب والا جدے اوتے کوئی کھجور نہیں لگی ہوئی انہاں آکھیا جناب سانو تے بھوک لگی ہوئی ہے ہن کی کریے سامان تے مک گیا ہے میرے آقا علیہ السلام آپ کھجور کے درخت تے کول گئے آقا نے جت اللہ والا ہاتھ لایا لایا ہاتھ کیڑا ہے او دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آکھے او کافر جڑا وکھے آکھے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى او ہاتھ لایا رب کعبہ دی قسم او سکی کھجور دا درخت اس
درخت تو رسیاں کھجوراں ڈگن لگ پیاں وہ قافلے والیاں ہر کھجوراں کھادیاں نے تے مصرا مکے وال منہ کر کے کیاں گائے اے ملکا 10 درہم اور ہو گئے 10 درہم اور ہو گئے تھوڑی دیر تو بعد ایک بی بی آ گئی آنکھیں اندھی بچہ بڑا بیمار ہے دودھ نہیں پیندا بیمار ہے دعا کرو بچہ ٹھیک ہو جائے حضور فرمایا بچہ لے کے آئے بچہ لے کے وہ بچہ لے کے آ گئی میرے مدنی تاجدار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیریا اللہ اکبر ید اللہ والا ہاتھ پھیریا بچہ ٹھیک ہو گیا رات توجہ کرو وہ گندا جاندا تے دستا جاندا ہے ملک شام آ گیا ہن جناب والا حضور مدرے بازار وچوں ایک دکاندار جدوں قافلہ گیا حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے تے نبی پاک اگے اگے اودوں جناب والا توجہ کرو وہ جدوں حضور دکان دے کولوں دی گزرے او پیسے گندا ہے گندیاں نبی پاک دے چہرے تے نظر پہ گئی حضرات نے آکھیا باہر نکلیا دوڑ کے ابو بکر نوں ڈک کے کہنے لگا کہ تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا میرا نام ابو بکر ہے انہوں نے کہا جڑا لنگ کے گیا ہے او دا کی نام ہے انہوں نے آکھیا او دا نام محمد ہے انہوں نے کہا چھتی میری دکان تے انہوں لے کے آ حضرت ابو بکر گئے حضور لے کے دی دکان تے آ گئے حضور دے چہرے تے نظراں ٹکا دتیاں نے نظراں ٹکا کے تے کہندا تیرا نام کی ہے آقا فرماندے میرا نام محمد ہے تیرے باپ دا کی نام ہے فرمایا میرے ابے دا نام عبداللہ ہے تیرے دادے دا کی نام ہے عبد المطلب ہے تیرا قبیلہ کیڑا ہے قریش خاندان کیڑا ہے بنو ہاشم ہے اے پوچھدا جاندا ہے حضور دے چہرے ول ویکھی جاندا ہے آقا فرماندے نے چھتی دس کی کہنا چاہنا ہے حضرت ابو بکر صدیق کوڑ کھلوتے ہوئے ایک جگہ تھے محبوب کو وے عاشق دو ہو جان تے محبوب دوسرے نال گلاں کری جائے تے جڑا پہلا ہے او دے اندر جلن ہونی شروع ہو جاندی انجی ہے نا ایک مجلس وچ محبوب دے سامنے دو ہون پیار کرن والے تو ایک نال ہی گلاں کری جائے یا وہ ایک نال ہی مخاطب ہوئے تو دوسرا جڑا وہ ویکھ کے پریشان ہو جاندا ہے تے لے نال میرے آیا نہیں سمجھ پر نال میرے آیا تو مینوں لفٹ ہی کوئی نہیں ہیں تے گلاں او دے نال تے حضرت ابو بکر کہندے نے سرکار اے محمد بن عبداللہ چلیے اجے مال فروخت کرنا ہے وہ دکاندار کہنے لگا جناب مال اگے بھی تے جا کے بیچنا جے مال ایتھے لے کے آؤ خریدار میں منافع جنہ آکھو گے وہ میں دیاں گا انہوں ایتھوں لے کے نہ جائیں انہوں نہ ایتھوں لے کے جائیں مال جنہ ہے لیا یا محمد آپ کی نظروں کا یہ ایجاد ہے یا محمد آپ کی نظروں کا یہ ایجاد ہے جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے حضرات مال ویچ لیا منافع بڑا ہویا کہ قافلے بڑے بڑے راضی ہو گئے نصرہ بڑا خوش ہویا آج محمد بن عبداللہ آئے کہ بڑا منافع ہویا بڑی خوشی خوشی نال وہ لوگوں قافلہ واپس آیا مکے دے چوکے چاک رک گیا ہے ہن ابو جہل بھی اتھے ہی ہے عتبہ بھی اتھے ہی ہے وہ شیبہ بھی اتھے ہی ہے یہ سارے نے ہن سانوں گلے گا اونٹ سانوں دے گا پیغام لے
لے کے اسی جاواں گے۔ ابو جہل اٹھ کے کھلو گیا، میسرا کہندا بہ جاؤ، تو کیوں کھڑا ہویا ہے؟ اندر جو پیغام لے کے جان دی وہ باری میری ہے۔ وہ کہنے لگا چپ کر جا، وہ مرضی میری ہے، جنوں میں کلاں گا اج او ہوئی جائے۔ آج جنوں میں کلنا انہیں ہی جانا ہے، تیری مرضی نہیں چلنی، ہٹ پیچھے۔ پریشان ہو کے پیچھے کھلو گیا۔ میسرا نے محمد بن عبداللہ کو اشارہ کیتا ہے، اٹھو جی، آئے اٹھو جی، او اونٹ کھڑا جے لے جاؤ تے پیغام لے کے جاؤ۔ اگے دستور کی ہے جدوں پیغام دے کے واپس جانا ہے پھر قافلہ مدینہ مکے داخل ہونا ہے۔ آج دستور بدل گئے، آج کوئی نوکر تے نہیں آ رہے، آج تے مالک آ رہے ہیں۔ حضرات خدیجہ بنت خویلد اپنے محل کی چھت تے کھلوتی ہوئی ہے، انتظار محبوب دا ہے۔ حضور دے نظر آئے تے چہرے تے تھکان ہے، سفر دی تھکان ہے۔ تے نفیسہ نو کہن لگی، اے نفیسہ جا جا کے محمد بن عبداللہ نو کہے میں گل سویرے کراں گی، گھر جا کے آرام کر۔ گھر جا کے آرام کرو، گل سویرے ہو گئی، دستور ہی بدل گئے۔ گھر جا کے آرام کرو، گل سویرے سنائیں گے۔ ہن توجہ کرے جے حضور صبح آئے، جا کے خبر سنائی تو منافع بڑا ہویا ہے، تینوں مبارک ہو، منافع بڑا ہویا۔ اچھا جو کچھ بھی حضور نو دینا سی اس انعام دے طور تے انہیں دیتا، جو تنخواہ بندی سی وہی دیتی، لیکن سب تو بڑی گل یہ سی کہ ہن خدیجہ بنت خویلد وہ دے دل چ خیال آیا کہ میں ہن اے دے نال شادی کراواں تے اینوں شادی دی آفر کراں کہ تو میرے نال نکاح کر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوویں صفا دی پہاڑی تے بیٹھے نے، تواڈی توجہ ہے، صفا دی پہاڑی تے بیٹھے نے تے خدیجہ بنت خویلد تے انہاں دی ہمشیر بہن دوویں جڑیاں لنگیاں تے نظر پئی سامنے تے دوویں یار بیٹھے نے تے خدیجہ بنت خویلد پرا ہو کے کھلو گئیاں تے بہن نے جا کے نام مصعب بن عمیر نو اشارہ کیتا۔ مصعب بن عمیر حضور کو اٹھ کے دے کول آیا تے کہن لگی پئی نا اپنے بیلی نو، اپنے سجن نو، اپنے یار نو جا کے پوچھے بھئی او بیبیاں سوال کر دیاں نے کہ اگر کسے جنگل وچ کوئی پودا لگا ہوئے اس پودے نو جانوراں کولوں، بکریاں کولوں، بھیڈاں کولوں، چوپایاں کولوں کیویں بچایا جائے، او دی حفاظت کیویں کیتی جائے۔ مصعب بن عمیر نے جا کے حضور نے یہ مسئلہ دسیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں جا کے آخ جے چوپایاں کولوں اس پودے نو بچانا ہوئے تو دے ارد گرد واڑ کری دی، کنڈیاں والی واڑ دے ارد گرد کر دے تو چوپائے ادھر نہیں جان گے، محفوظ رہے گا پودا۔ مصعب بن عمیر نے آکے ہوئی گل جناب خدیجہ بنت خویلد کی ہمشیر نو دسی ہے کہ جناب انہیں جواب دیتا ہے اگر پودا جنگل دے وچ لگائے چوپایاں دا ڈارے او دیر دے گرد واڑ کیتی جائے تے بچ جائے گا۔ انہیں آکھیا جا کے پوچھ جے پودا طیب ہوئے، جے پودا پاک ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں جا کے کہہ جے پودا طیب ہوئے تے واڑ بھی طیب ہونی چاہیے، واڑ بھی پاک ہونی چاہیے۔ میں کیا جانا پھر جا کے کہے خدیجہ بنت خویلد دی بہن کہندی ہے خدیجہ نال نکاح کر لے، وہ چاہندی ہے میرا خامد تو بن جائے۔ اے پہلی پیشکش بی بی خدیجہ نو جی خدیجہ والوں حضور نہ پہلی پیشکش آپ نے فرمایا میں گھر جا کے صلاح کر کے تو پھر دسا۔ حضور نے جا کے اپنے چاچا جان اپنی پھوپھی جان حضرت صفیہ نال گل کی
کہ ملکہ مکہ ہے کہندی ہے تہاڈا کی خیال ہے؟ آپ دی پھپھی جان حضرت صفیہ کہندی ہے ایک دستور ہوندا ہے رشتہ پوچھن واسطے جائیدا گل کری دی ہے تے کوئی گل نہیں جو رشتے واسطے اگری ہے تو ٹھیک ہے میں جاواں گی تیرے رشتے دی گل کر کے آواں گی ہن توجہ کرا جے پیغام بھیج دیتا میری پھپھی جان جڑیاں نے وہ تواڈے نال رشتے دی گل کرن واسطے آن گیا تے حضرت خدیجہ نے کی کیتا عراقی سوٹ کڈیا خوبصورت تواڈی توجہ ہے تے پھر میں سنانا یمنی چادر تے کڑے ایک تھاڑ وچ رکھ کے نا تے خدیجہ بنت خویلد تھاڑ باہر لے کے آ رہی ہے باہر تھاڑ لے کے آ رہی ہے تے نفیسہ پوچھتی ہے کہ آج حیرانگی والی گل ہے رئیسہ مکہ ملکہ مکہ آج عراقی سوٹ یمنی کڑے تے چادراں کڈ کے تھاڑ وچ رکھ کے آج باہر نکلی ہے خوش ہو رہی ہے خیر ملکہ خیر تے ہے حضرت خدیجہ فرماتی ہے تینوں نہیں پتا میرے سورے آ رہے آئے تینوں نہیں پتا میرے سسرال والے آ رہے حضرات توجہ کرے جے وہ کڈی بھاگاں والی بیوی ہے جدے سر دا سائیں نبیاں دا سردار ہے جدے سر دا سائیں نبیاں دا سردار حضرات تھوڑی دیر تو بعد حضرت صفیہ دروازہ لگیاں دروازے اندر داخل ہویاں بی بی خدیجہ بنت خویلد خوشی نال دوڑ کے گئیاں آپ نو چھیٹا لگا تے ڈگن لگیاں زبان تو لفظ نکلے اے محمد تیرے دشمناں دا ککھ نہ رہے کیونکہ جدے نال محبت ہوئے نا اوکھے ویلے نام ہی ہوتا ہی نکل دے نہیں سمجھ آئی تھوڑا تسی تو سارے سوکمن گوکمن ہو کے بیٹھے ہو تسی اگر سبحان اللہ آکھو تو میں نے پتہ لگے تسی جاگ رہے آپ کی زبان یہ لفظ کے نکلے آئے محمد تیرے دشمنہ تے لعنت تیرے دشمنہ دا خانہ خراب ہو جائے رب کائنات نے فرمایا خدیجہ تو زمین تے کھلو کیا نہیں ہے تیرے دشمنہ دا محمد کا کھنا روے میں اسمانہ تیرے نشانیہ کہو والا اتر تیرے دشمنہ دا محمد کا کھنا روے فرمایا تو زمین تے کھلو کیا نہیں ہے نا محمد تیرے دشمنہ دا ککھ نہ روے میں آسمانہ تے آنا تیرے دشمنہ دا ککھ نہ روے حضرات جدوں حضرت صفیہ نے آن کے پیشکش کی تھی بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ فرما دیا نے بالکل ٹھیک ہے انہوں رشتہ تے قبول ہے پر دنیا داری واسطے میرے باپ نال گل کرنی پوے گی آپ دے باپ نال جا کے گل کیتی ہے رشتہ طے ہو گیا ہن توجہ کریں اج برات سج رہی ہے دولہا سج رہا ہے حضرات و کائنات شب اسرا دا دولہا آج حضرت جناب ابو طالب دے گھر سج رہا ہے جناب والا ادھر تیاریاں کیتیاں جا رہی ہیں رب کائنات نے فرمایا او فرشتیوں او ویکھدے نہیں آج میرا محمد سج دج کے خدیجہ دے گھر آج سیرے بن کے جا رہا ہے حضرات نے وقار 70,000 فرشتہ درود و سلام دے گدرے پیش کر رہا ہے تو برات نکلی حضرات دی وقار حوراں سیرے جا رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری جا رہی ہے جناب والا جنو خدیجہ بنت خویلد آپ دے گھر برات پہنچ گئی ہے حضور مسند سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک پاسے خدیجہ بنت خویلد ایک پاسے محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں علماء فرما دینے آپ دا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھایا ہے نکاح پڑھیا گیا اور حضرات توجہ کرو جدو نکاح پڑھیا گیا حضرت خدیجہ بنت خویلد نے کی کیتا ہے نکاح پڑھن تو بعد جدو جناب والا جدو برات واپس جاندی ہے کہ جناب منہ دیکھن واسطے خامد اپنی بیوی نو تحفہ پیش کردا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ جو منگنا ہی منگ لے جو منگیں گی عطا کر دیاں گا کیونکہ میرا نام محمد حضور نے کیوں فرمایا جو منگے گی عطا کراں گا میرا نام محمد ہے کہ
خدیجہ یہ نہ سوچ لے کہ نوکر تے میرا یہ دیکھ ہی سکدا کہتے ہوئے ہی نہ سوچ لے تو نوکر تے میرا ہی سی میری نوکری کردے رہے تے انہیں مینوں کی دینا ہے انہوں یہ نہیں سی نا پتا مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں جن کے خالی ہاتھ میں آپ نے فرمایا بول خدیجہ جو منگے گی عطا کرانا ہم دولت دی کمی کوئی نہیں اتھے شہرت دی کمی کوئی نہیں جڑی ملکہ مکہ ہے رئیسہ مکہ ہے دولت تے پہلے ہی بہت زیادہ ہے ہن منگیا کی ہے سن کے حیران رہ جاؤ گے حضرت خدیجہ کہہ دیا میں اے پیارے جے پوچھ لے آئی منگ کی منگنا ہے ہن میں جو منگا گی عطا کرو گے آقا فرمایا بولتے صحیح کی منگنا چاہتے ہیں ہم میں تو آٹے بچوں گے کھانا نبی نہ پیار کرنے والا کون ہے نبی دی آل پیار کرنے والا کون ہے حضرت خدیجہ کہہ دیا نے جدوں میری شادی نہیں سی ہوئی میں ایک خواب دیکھیا میری شادی ہو گئی ہے اللہ میں نو بیٹی عطا کیتی ہے جدا نام فاطمہ رکھیا ہے پھر فاطمہ جوان ہو گئی پھر فاطمہ دا نکاح کیتا گیا ہے اللہ نے فاطمہ نو بیٹے دیتے نے ایک دانا حسن ایک دانا حسین اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو یہ پیارے یہ دعا کرو جیڑا اینا پاکان دا منن والا ہوئے وہ جنت وچ جاوے دوزخ وچ نہ جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت او دوزخ وچ نہ جاوے جنت وچ جاوے پھر یہ دسو تو حضور دعا کیتی ہوئے نہیں آکھی تو سبحان اللہ میری توڑی دعا تے رد ہو سکتی ہے حضور کیتی ہوئے بلکہ اسی کہنے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائیں محمد عنایت کا جوڑا اور نورانی سہرا عنایت کا جوڑا اور نورانی سہرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے حضور ہاتھ چوکرن تے دعا قبول نہ ہوئے ہن جدوں حضرت خدیجہ واپس اپنے گھر تشریف لے کے آئیاں 800 خادم نے 400 بیبیاں 400 بندے جدوں شادی ہو گئی حضور بیٹھے ہوئے نے اپنے نوکرانوں سد کے فرماندیاں نے اج میں تے تسی اکو جے نہ ہو جائیے آج میں تو تسی ایک جے نہ ہو جائیے انہاں کیا تسی مالک ہو اسی نوکراں تسی آقا تے اسی غلام تسی آلہ تے اسی ادنا ایک کمیں ہو گئے حضرت خدیجہ حضور علی اشارہ کر کے کہہ دیا آج تو بعد میں بھی ہو دیاں تسی بھی ہو دے بانیاں میں بھی ہو دی تو تسی بھی ہو دے پھر ایک ویلہ ایسا آیا خدیجہ بنت خویلد نے 800 دا 800 غلام ہی سامنے کھڑیاں کر لے دولت دی لالچ موک گئی کیونکہ میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ نعمت بڑی چیز ہے تو جب حضور کے ہو گئے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی میں انہوں نے دولتاں دی پرواہ نہیں ہوتی جدوں لڑ لگ جاندے نے ہر شے قربان کر دیندے
حضرت عثمان غنی ورگے بھی سب کچھ قربان کر دے، خدیجہ بنت خویلد ورگے بھی ووجد قائلا فاغنا دا ترجمہ یہ ہے دولت مصطفیٰ تو قربان کی توجہ ہے 800 غلام سامنے کھڑے کر کے فرمایا آج میں تو جڑی گل دسن لگی غور نال سنیا جے او جڑا سامنے سونی صورت والا بیٹھا ہے نا او دے قدم چومدے جاؤ تے نکل دے جاؤ میں تانوں آزاد کر چھڑی۔ اس دور جڑا ایک غلام خرید کے آزاد کردا سی اودی بڑی شہرت ہوندی سی، بلے وے بلے انہیں غلام خرید کے آزاد کیتا ہے۔ اندازہ لاؤ 800 غلام حضور دے قدماں تو قربان 800 ہن کلے کلے ٹرے جاندے نلین چومدے جاندے تے نکلدے جاندے چومدے جا رہے تے نکلدے جا رہے چومدے جا رہے تے نکلدے جا رہے۔ جبریل رب دی بارگاہ چرز کردہ مالک آئے نے تے ایک بھی نہیں رکھے اپنی خدمت واسطے، سارے ہی حضور دے نلین تو قربان کر چھڑے، سارے ہی آزاد کر چھڑے۔ اللہ فرمایا جے تک لے نہ بھی انہیں کوئی نہیں رکھیا پھر آج تو بعد تیار ہو جاؤ، انہاں دے گھر دیاں چکیاں بھی تساں چلانیاں، انہاں دیاں بوکراں بھی تساں ہی جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے، لوریاں تے کہ نوری سولاتے رہے، جن کو آقا کندھوں پہ بٹھاتے رہے، جن پر کوفی خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کہ افسر پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا کم، نبی دے اہل بیت دے گھر دے کم فرشتے کیوں کر دے رہے ہیں؟ یہ ڈیوٹیاں ادوں دیاں لگیاں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے پھر ایک جوڑی بے مثال۔ ہن توجہ میرے وال ہے تواڈی، ہر بیوی نو اپنے مرد نال بڑا پیار ہوندا ہے، بڑی محبت ہوندی ہے، لیکن جویں دا پیار حضرت خدیجہ نے حضور نال کیتا ہے نہیں دا پیار کوئی کر نہیں سکتا۔ حضور جدوں تبلیغ کر کے تے رات نو گھر آنا نا تے آپ نے آن کے لیٹنا، اے جڑی گل میں کرن لگا نا اگر میری ماواں بھੈਣਾਂ بیٹیاں بھی سن رہی ہیں نے اس گل نو اپنے دل وچ جگہ دینی۔ مرد مجازی خدا ہوندا ہے عورت واسطے، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد نے آن والیاں کائنات دیاں عورتاں نوں دس چھڈیا جے مرد دی عزت کرنی ہے تے انج کرنی جویں میں کیتی پیدا کرنے والے دی قسم ہے۔ حضور آ کے لیٹتے سن تے حضور دے قدماں پاکاں نو پتھر نکیلے بھی لگتے سن، پیراں وچ چھالے بھی پی جاندے سن، کدی خون بھی نکلے ہوندا سی۔ تے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے قدماں نو اپنے رخسار نال صاف کر دیا بڑا بڑا پیار کر دیے نے بیویاں اپنے مرداں نال، پر انج دا پیار نہیں کسے کرنا جویں حضرت خدیجہ نے حضور نال کیتا ہے۔ حضور پریشانی دے عالم وچ جدوں گھر آنا، لوکاں نوں تبلیغ کرنی، لوکاں پتھر مارنے، کنڈے بچھانے، حضور نے پریشانی دے حالت وچ جس ویلے گھر آنا تے حضرت خدیجہ نے حضور نوں دلاسے دینا، کوئی گل نہیں، پریشان ہون دی لوڑ نہیں، تسی اپنا کام جاری رکھو، ایک وقت ایسا آئے گا جدوں یہ سارے کلمہ پڑھ کے تواڈے دیوانے ہو جان گے۔ یہ حق ہے بیوی دا، اور مرد دا بیوی اتے تے بیوی دا مرد اتے حق ہے۔ جویں اسی عورتاں نوں پیراں دی جُتی سمجھ لینے ہاں، نبی پاک دا قطن درس نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام دے آن نال ماں نوں ماں دا مقام ملیا، بیٹی نوں بیٹی دا مقام ملیا، بیوی نوں بیوی دا مقام ملیا، بہن نوں بہن دا مقام ملیا، حضور دا صدقہ ہے۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری پاک دی حدیث ہے، فرماندیاں نے حضور نے میرے نال ایک دن دوڑ لائی، انہاں دی بھی شادی بڑی بے مثال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں تین گلاں بڑیاں چنگیاں لگدیاں، اکھاں میریاں ہون چہرہ حضور دا ہوے، دولت میری ہوے قربان دین تو ہوے، تھی میری ہوے تے بیوی مصطفیٰ دی اے شرف حاصل کر دین کہ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح حضور نال کیتا ہے، حالانکہ عمریں چھوٹیاں سن۔
لیکن ادو مرتبہ مقام ویکھیا جاتا سی، عمر نہیں سی ویکھی جاتی، ادو عمر نہیں سی ویکھی جاتی، مرتبہ تے مقام ویکھیا جاتا سی، وہ نیکی ویکھی جاتی سی، وہ وجاہت ویکھی جاتی سی۔ حضرت عائشہ فرمانی ہے حضور میرے نال دوڑ لائی تے حضور پہلے دن حضور جیت گئے، ہن گل کرن دا انداز دیکھو، حضور میرے تو اگے لنگ گئے جیت گئے، دوسرے دن پھر دوڑ لائی تے میں تھوڑا جہا اگے لنگ گئی، یہ نہیں آکھیا میں جیت گئی، ان کا انداز نرالا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضور جدوں ہجرت کر کے نکلے نا تو لوکاں نوں نہیں سی پتہ ہے کون، رستے وچ انہوں نے پھیلایا سی پہ لبو، لیکن ویکھیا کسے نہیں سی، تے حضرت ابو بکر نوں ڈاک کے کہن لگے اے کون ہی؟ حضرت ابو بکر نے جھوٹ بھی نہیں بولیا تے گل بھی کر دیتی، انہوں نے پتہ بھی نہیں لگا، فرماندے نے میں مسافر ہاں، اے مینوں راہ وکھان والا ہے، میں مسافر ہاں، اے مینوں راہ وکھان والا ہے، تے دھی کی آخدی ہے، ایک پہلے دن حضور جیت گئے تے دوسرے دن میں تھوڑا جہا اگے لنگ گئی، تے حضور نے مسکرا کے فرمایا عائشہ آج تیرے میرے حقوق برابر ہو گئے۔ آج سب تو پہلی گل تے ہے پے جویں دیاں ساڈیاں شادیاں ہوندیاں نے ادوں انج دیاں شادیاں نہیں سن ہوندیاں، اسلامی نقطہ نظر نال جڑی شادی ہے نا وہ جہیز دا بھی تمہیں پتہ کنا دینا چاہیے۔ اج کل تے پرچے آ جاندے ہیں، ڈیمانڈز آ جاندیاں نے اے کچھ دینا، دھی والے پتہ نہیں روٹی بھی کھوا سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن جہیز ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اپنی بیٹی دا نکاح حضرت علی نال کیتا تو جہیز وچ کی دیتا سی؟ کو کار دیتی سی، موٹر سائیکل دیتی سی، کو کوٹھی بنگلہ نہ لایا سی؟ بولو، ایک مسلح، ایک چٹائی، ایک چادر، ایک سوٹ، تو جو ہے ایک قرآن پاک، اے چیزاں دیتی ہیں، ایک چکی، جڑیاں گھر دے استعمال والیاں چیزاں سن وہ دیتی ہیں، ایویں ویلیاں اسراف ہونے والیاں چیزاں تے خراب ہونے والیاں چیزاں ساڈے گھراں تے چیزاں نوں سیونک لگ جاندی، اینا جہیز دے دیندے نے، منگ لیندے نے کئی لوگ، بے فائدہ چیزاں نے جنہاں دا کوئی توک ہی نہیں بندا، لیکن اسلامی شادی انہوں نہیں کہنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی بیٹی دی شادی کی تھی یا حضور دیاں شادیاں جویں صحابہ دیاں شادیاں ہوئیاں، سانوں چاہیے اسی انہاں دیاں سنتاں تے عمل کریے تے شادیاں ہونی کریے۔ دوسرے نمبر تے مینوں یہ حکم ہویا سی کہ والدین دے حوالے نال بھی کوئی گفتگو کرنی ہے تے آخر تے کدو شریف والا واقعہ بھی سنانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کدو دی دا واقعہ نعرہ اچھی بولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شکریہ، قتل نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک لبیک، میں غلط نہیں آکھیا، انہیں ختنے نبوت ہی آکھیا۔ اللہ اکبر۔ سب تو پہلی گل تے وے میں والدین دے والے نال گل عرض کر دیاں، جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں دی قدر کرے کرو، ساواں دا کوئی اعتبار نہیں کیڑے ویلے نکل جانے، جے ماپے ناراض ہوئے نا جنت جانا تے بڑی دور دی گل ہے، جنت دی دہلیز بھی نہیں تک سکتے، جانا تے بہت دور دی گل۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ بندہ آیا تے کہنے لگا حضور میں 7 میل تک اپنی ماں نوں اپنے موڈیاں تے چک کے نکیلے پتھراں تے ننگے پیری لے کے گیا تے میرے پیراں وچوں خون نکلدا سی، کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا تے آقا دے چہرے تے جلال آ گیا۔ فرمایا تم تے ایک لمحے دا حق ادا نہیں کر سکیا، پر سردیاں دیاں راتاں ہون تے تم اپنی ماں نال لیٹیا ہوویں تے تم پیشاب کر دیویں تے تیری ماں تینوں سکی جگہ تے لٹا کے آپ تیرے پیشاب والی جگہ تے لیٹ جائے، تو تے وہ حق ادا نہیں کر سکیا، پوری زندگی دا حق کیویں ادا کرے؟
اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اور 5 سٹار ہوٹلاں چ بندے کھانا کھان دا بڑا شوق رکھتے ہیں تے بڑے بڑے مہنگے کھانے کھاندے نے تے بڑا بڑا عیش تے عشرت کرتے ہیں بڑیاں بڑیاں مہنگیاں ہوٹلاں چ جا کے تے جناب والا وہ کھانا کھاندے نے. پر میں عرض کرنا چاہنا جیڑا مزہ ماں دے ہاتھ دی کچے چولہے تے ادھی کچی تے ادھی پکی روٹی کھان دا ہوندا جے نا وہ 5 سٹار ہوٹلاں چ نہیں گیا. اے پہچانو اے رتبہ پہچانو اے ماں رب دا دوسرا روپ ہے. ماں نو عربی لغت وچ ام کہندے نے. ام دا معنی ہوندا ہے مان جانا. اولاد جنی بھی ضد کرے ماں نال ناراض ہو جائے وقتی طور تے ماں کہے گی نکل جا تو میرا کچھ نہیں لگتا وے تینوں سپ لڑے وے تینوں انج ہو جائے. جدوں پتر اکھاں تو انج ہوئے گا تے آکھے گی مالکا تینوں پتہ ہے میں ایتھوں اتے اتے ہی آنی یہ حفاظت کری اینوں تتی واہ بھی نہ لگے. پتر دی ضد اگے ماں من جاندی. اور دوسرا زمانہ امام بنان والی یعنی کائنات ایک نبوت ہے تے دوسرا صحابیت ہے. نبی ہوندا جنوں اللہ بنا کے بھیجے تے صحابی ہوے جڑا حالت ایمان وچ مصطفیٰ دا دیدار کرے تے بندا ہے. اس تو علاوہ جننے رتبے نے سارے ماں دی وجہ تو بن گئے. اس واسطے انہاں دی قدر کر لو. جنہاں دے ہے نہیں انہاں دی قدر کرو. جنہاں دے نہیں قبراں تے جایا کرو. اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوا دے اندر لکھیا کہ پیر دی قبر نو چومنا جائز نہیں. 10 قدم پیچھے ہٹ کے دعا منگو. لیکن ماپیاں دی قبر نو چومنا صرف جائز نہیں بلکہ اجر ہے ثواب ہے. فرمایا جیڑا انہاں دے وصال تو بعد اپنے ماپیاں دی قبر نو جا کے چومدا ہے انج ہی جویں انہیں جنت دی دہلیز نو بوسا دے. پیراں کول ہر ہفتے ٹرے رہو کہ ڈب بد بخت تو پتر ہے جڑا ماپیاں دی قبر تے جائے نا تے پیر کول روز جائے. ہیں او ماپیاں نو راضی کرے نا تے پیر دے کول روز جائے. او دا پیر او دے تے راضی ہوئے گا یا او مزار والا او دے تے راضی ہوئے گا؟ کدی بھی نہیں بلکہ الٹا ناراض ہوئے گا. جے ماپے راضی نہیں او دا پیر بھی او دے تے راضی نہیں. او تیرا سب تو بڑا پیر تیری ماں تے تیرا پیو ہے. انہاں دا ادب نہیں کیتا تے کسے دا ککھ کسے دا ادب بھی نہیں تو کیتا. انہاں دا احترام نہیں کیتا تے کسے زمانے تے تینوں ٹوئی مل نہیں سکدی. اللہ دے گھر وچ بھی تیرا کوئی مقام نہیں. اللہ دی بارگاہ وچ بھی تیرا کوئی مقام نہیں. جے انہاں نال پیار نہ کرے گا وہ تے شفقت کردے ہی کردے نے. ماپے اپنے 10 پترانو ماپے ایک ماپے 10 پتر پالتے ہیں پر 10 پتر رل کے ایک ماں پیو نہیں پال سکتے. رلتے ہی مر جاندے نے. کدی کسے پتر کول کدی کسے پتر کول کدی کسے پتر کول. ایک پتر حوصلہ نہیں کر سکتا کہ اپنے ماں پیو نو میں سانبھاں گا انہاں دی خدمت کراں گا. مینوں والدین مینوں دے دیو دولت تسی لا لو ماپے مینوں دے دیو سب کچھ تانوں مل جائے. اللہ دی قسم جے تواڈے ماں پیو راضی نے تانوں کتے جان دی لوڑ نہیں. سویرے گھروں نکلو انہاں دے قدماں نوں چوم کے جے مسئلہ حل نہ ہوئے تے سنگ لا مینوں آن کے ہی پکڑ لے. میں ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ پہ کردا جی کیونکہ ماپیاں دی دعا اللہ دا عرش ہلا دیندی ہے. اللہ تعالیٰ نے ماپیاں دا ذکر اپنے نام نال ملا کے کیتا ہی اس واسطے کہ انہاں دے تے میرے درمیان کو پردہ حائل ہی نہیں. جڑی دعا کرو اللہ قبول کر لیندا. اللہ قبول فرما لیندا. میاں صاحب فرما دے نے ماں مرے تے ماں پہ مک دے. او ماں مرے تے ماں پہ مک دے تے ویر مرن کنڈ خالی. او باپ مرے محمد بخشا پہ کون کرے رکھوالی. او پائی پائیاں دے ادھر دی ہوں دے تے پائی پائیاں دیاں باواں. او باپ سردا او تاج محمد اتے ماما ٹھنڈیاں چھاواں. او باپ سردا
او تاج محمد اتے ماما ٹھنڈیاں چھاواں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام ہے جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے آقا دا بدوی غلام ہے بدو آندے نے پینڈو کردہ کی جویں ساڈے جٹ حضرات اپنی پیلیاں وچ سبزیاں بیج دین تے منڈیاں وچ فروخت کر دین اے بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈی وچ فروخت کر دے آقا ایک دن کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے وہ دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی اگے کی کردہ سی جدوں سبزی وک جاندی ہے سیدھا گھر چلا جاتا ہن سبزی بیچ کے گھر نہیں جاندا سیدھا حضور دی بارگاہ چ آ جاندا سارے غلام نظراں نیویاں کر کے بیٹھے کہ غلام نظراں چک کے حضور دے چہرے ول تکدا ہے آقا فرماندے انج کو وینا ہے کہندا حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نو بڑا چین ملدا ہے وہ کیسا غلام ہے جنوں حضور دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے کہ غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے دیوانہ روز آ جاندا روزانہ آ جاندا پیراں کول مرید روز آ کے باوے کپڑے دا کاروبار کردا ہوے لوکی آکھن گے تو پیراں نو تنگ کرنا آ جانا ہے کدی پیراں نو بھی سوٹ لے آ کے دتا ہی اونوں غلام آکھیا تو آقا دی بارگاہ چ روز آ جانا ہے کدی حضور نو بھی سبزی کھوائی آ میں آکھیا مینوں اینا دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی ہے انہاں کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھا دے انہیں کی کرنا ٹوکرا لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے انہاں نو دھو کے رومال وچ بن لینا جدوں چلن لگنا او ٹوکرا جڑا منڈی ویچنا سر تے رکھ لینا تے او کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا لینا حضرات روزانہ کدو لے کے آ جاندے روزانہ تحفہ لے کے آ جاندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ روزانہ کدو لے کے آ جاندے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے ہن روز ہی کدو لے کے آ جاندے روزانہ تحفہ لے کے آ جاندے حضور کی ہونا چاہیے آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے ہن جدوں بھی تحفہ لے کے آوے گا اسامی تحفہ دینا ہے حضرات سویرے سویرے کدو لے کے آقا دی بارگاہ چ آ گیا آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ بلال کھجوراں لے کے آ گئے آقا نے کھجوراں ظاہر نو کھڑا دتیاں ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں گٹکاں جیب وچ پا لیاں کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھری نہ لگ جائے ایم پی نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوکاں نوں دسدا پھرے گا لوکو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار کڈا مقدراں والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا امام ہے حضرات منڈی جاندا ہے بندے کٹھے کرنا شروع کر لیں گا کہندا لوکو نبی میرا یار ہے میں نبی دا یار ہاں اوے لوکو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دینا انج دیاں گلاں نہ کریا کر کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے جیب وچ ہاتھ پا لیندا گٹکاں کڈ لیندا کہندا مذاق نہ کرو گل یاری تک نہیں گے رہی گل تحفیاں تک چلی گئی آقا مینوں تحفے دینا میں اپنے آقا نوں تحفے دینا اے گٹکاں دیکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ میرے آقا دین لگے ہوئے حضرات لوکی مذاق کر دینا نوکرے بیٹھ جاندے چھم چھم کامیں چتر جاری کسی کے ایک آنسوں سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسوں سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر پر رونا یوں ہی بے کار جاتا ہے
حضرات غلام روندا ہے عرض کردا مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا پیار دے پرچار کرنا لوکی مذاق کر دین ایک بندہ آقا دی بارگاہ جا گیا عرض کیتی حضور ظاہر نو منع کرو او منڈی جاندا ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا ہے کہنے لوگو نبی میرا یار ہے میں نبی دا یار ہاں اے لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دینے پھر جیب چھت پا لیندا گٹکاں کٹ لیندا کہنے مذاق نہ کرو آقا تحفے دیتے ہوئے حضور منع کرو انج دیاں گلاں نہ کریا کرے آقا فرمایا غلامو وہ ساڈی یاری دا اعلان کر دے پیار دے پرچار کر دے لوکی مذاق کر دین پر دن چڑھ لین دیو جدو منڈی جائے گا اساں منڈی جانے وہ منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کرنا اساں آپ جانا آپ جا کے دی یاری دا اعلان کرنا ہن جڑے سبزی بیچن والے ہوندے نا انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جائیں گے تڑکے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گیا حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا کدو لے لو اوے لوکو کدو لے لو اوے لوکو بڑے چنگے کدو نے ادھر وعدہ نہ دے ادھر منڈی آ گیا فوری ہر بندے دے دل وچ سوال گزریا ہونا ہے انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونا ہے تے سرکار سامنے آئے ہون گے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کانڈ ول اساں کسی نو مذاق کرنا ہوئے کو بندہ پران منہ کر کے کھلوتا ہوئے دبے دبے پیر جانے ہو دیاں اکھاں گے ہاتھ رکھ کے دساں والا میں کون ہاں تے جے دس دے تے ہاتھ چھڑ دے دے نہ دسے تے کہ دسے گا تے چھڑ دے حضرات آقا دبے دبے پیر کے آئے ظاہر دیاں اکھاں گے ہاتھ رکھے آقا فرمایا میں کون حضرات لوگی ویکھ دے لے ظاہر توجہ نہیں کردا آقا فرمایا میں کون کہنا کدو لے لو اوے لوکو کدو لے لو اوے لوکو میرے آقا فرمایا میں کون تسی کہندے ہو گئے شاہ جی تمہیں پتہ ہی میں کون ہاں میرے پیچھے کون ہے میں کہنا نا آقا دے غلام کہندے نا سرکار نو لپن لگے کدی دیر نہیں سی لگی جتھوں خوشبو آندے بھلے آ جاندے سن اسی جان جاندے سان اللہ دے محبوب اتھے ہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگائے ہوئے گا جدی کنڈ نال آقا دا سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا سی کسی آقا کہ شاہ جی پتہ لگ گیا تو جواب کیوں نہیں دیندہ جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے اگر محبت نال بیٹھے آقا فرمایا میں کون کہندا کدو لے لو اوے لوکو کدو لے لو اوے لوکو آقا فرمایا میں کون دل خیال کردا ہے جے میں کہہ دیتا اللہ دے رسول ہو جے میں کہہ دیتا رب دے نبی ہو جے میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب ہو سرکار نے جفا چھڈ دینا آقا نے جفا چھڑ دینا پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے آقا دوسری باری فرمایا او میں کون اگے ہوئی بول رہے ہن روڑا پا کے پوری منڈی نو خاطب کر دے آقا فرمایا او میں کون کہندا کدو لے لو اوے لوگو او نہ لوگے پچھتاؤ گے اوے لوگو اسیا کو شاہ جی اگے ہوئی بولدا رہا ہے ہن روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کیوں کر رہے ہن لوکاں نو دسنا چاہ رہے جڑے مذاق کرتے رہے پل پل روندے رہے دسنا چاہندا ہے اوے لوکو جدے بارے وچ مذاق کرتے رہے ہو اج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو اوہی محبوب آپ ہی آ کے جفا پائی کھلوتا ہون کرو ہاں گلا
آقا دے دل وچ خیال آیا میں سارا دن کھلوتا رہا اینوں نہیں بولنا، اینوں تے نسبت لگی ہے اے نہیں بولدا۔ آقا دے غلام دا رنگ سی کالا، سرکار نے ہاتھ چھڈے تے گٹوں پھڑ لیا، گٹ ہوا وچ لہرا کے آقا فرمایا کون ہے ساڈے غلام دا مول لان والا؟ عرض کردا حضور میں کو جدا ملک نے لانا ہے۔ آقا فرمایا چپ کر جائے جدا مول محمد لا دے او دی قیمت دے کون سکدا؟ غلام کہندا میں کو جی کھوجی میں کو